ہی کی گرا کھولنا سکھا، اے رب ذوالجلال مجھے بولنا سکھا۔ جیسا کہ آپ نے بات کی اور ابھی ڈاکٹر سائمہ بھی بات کر رہی تھیں اور خود آپ ہی کا نعت کا شعر ہے کہ بلا جواز کہاں کوئی بات ہوتی ہے، جو ان کا اذن ہو تو شامل تو نعت ہوتی ہے۔ تو اذن کے بغیر تو نعت ہوتی نہیں ہے۔ حمد و نعت دونوں جو ہیں اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور یہ صنف اسی دن وجود میں آ گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا نور محمدی کو تخلیق کرنے کا، اور خود خدا تعالیٰ نے کہا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ میں نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا۔ تو سب سے پہلی نعت تو خود خدا نے کہی، اور ابھی خورشید رضوی صاحب نے آپ کے سامنے جو ہے اس کی پوری روایت کو پیش کیا۔ خواتین کے حوالے سے بات کروں گی کہ جہاں خواتین شاعرات نے ہر صنف میں طبع-آزمائی کی ہے، وہاں نعت میں بھی انہوں نے بھرپور حصہ لیا ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گی کہ اردو نعت کی شاعرات کا ایک کارواں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس میں اس کارواں میں دو طرح کی ہمیں شاعرات نظر آتی ہیں، جس میں ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر صنف میں طبع-آزمائی کی اور اس کے ساتھ انہوں نے نعت بھی کہی، اور ان کے جو مجموعہ کلام تھے ان کا آغاز نعت کی روایت سے ہوا، اور دوسری وہ شاعرات ہیں کہ جن کے نعتیہ مجموعے شامل ہو چکے ہیں، یعنی وہ بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہیں اس سفر میں بھی۔ آغاز سے دیکھیں جو آپ نے بات کی، تو خواتین نے جو نعت لکھی ہے اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ کی بات کی، شمائل و فضائل کی بات کی ہے، ان کی عبادات کی بات کی ہے، آداب مجلس کی بات کی ہے، معجزات کی بات کی ہے، حسن انتظام اور ان کے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی ہے۔ ان خواتین شاعرات کا جذبہ صادق جو ہے وہ ان کو اس مقام پہ لے آیا، اور انہوں نے نعت گوئی میں جو ہے وہ اپنا مقام جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس کو اپنی بخشش کا وسیلہ جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ ان نعت گو شاعرات میں آغاز سے ہی دیکھ لیں، جیسے ہی اردو شاعری کا آغاز ہوتا ہے ہمیں بہت سی شاعرات نظر آتی ہیں، جن میں زاہدہ خاتون شیروانی ہیں، اختر محل بیگم ہیں، انوری بیگم ہیں، انیسہ ہارون ہیں۔ ایک لمبی طویل فہرست ہے کہ جن کی جو نعتیں ہیں وہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں نظر آتی ہیں، ان کے ان کے جو شعری مجموعے ہیں ان میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ادا جعفری دیکھ لیں، پروین شاکر کو دیکھ لیں، شاہدہ حسن، فاطمہ حسن، اور خود میڈم آپ نے خود بھی کتنی خوبصورت جو نعتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہی ہیں۔ سغرا صدف آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت نعتیں کہی ہیں۔ تو میں مختصراً یہی کہوں گی کہ خواتین کا ایک کارواں ہے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ہر حوالے سے جو ہے وہ نعت کہی ہے۔ میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ اور کہتی بھی ہوں کہ ہمیشہ رہتا ہے قائم تغیرات میں بھی، کیونکہ تغیر زمانہ سے محبت میں فرق نہیں آتا۔ ہمیشہ رہتا ہے قائم تغیرات میں بھی، وہ میرے دل میں ہے اور پوری کائنات میں بھی۔ سبحان اللہ۔ نعت کہتے ہوئے جو شاعر کو سرور حاصل ہوتا ہے، کوئی بھی مجموعہ کلام ہو، ہمارے ہاں یہ روایت رہی ہے کہ ہم پہلے نعت کہتے ہیں جب تک کوئی شاعر اپنے لہو میں خود ہی شہید ہو کے اپنی محبت کا نذرانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں پیش کرتا، وہ عمومی محبت کی طرف نہیں آ سکتا، کیونکہ ساری محبتوں کو اسی محبت میں پناہ ملتی ہے۔ یا بعین ہی ایسے ہی ہے جیسے غم حسین میں سارے غموں کو پناہ ملتی ہے۔ اے غم دلکش پناہوں میں تیری آ کر صدا، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے غم برباد کر لیتی ہوں میں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسا بڑا غم ہے غم حسین، اور ایسی بڑی محبت ہے غم اور محبت حب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان دونوں پہلوؤں کے اندر انسان کے لیے پناہیں ہی پناہیں ہیں۔ بھیجتی ہوں درود آقا پر، میں فرشتوں کی ہم نوائی میں ہوں۔
بہت شکریہ. جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ دو طرح کی ہمیں خواتین شاعرات نعت گوئی کے حوالے سے ملتی ہیں. ایک وہ کہ جنہوں نے دوسری سب اصناف میں لکھا اور کچھ ان کی نعتیں بھی موجود ہیں، لیکن بہت سی خواتین ایسی ہیں جن میں سے چند کا میں ابھی ذکر کروں گی کہ جن کے نعتیہ مجموعے جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں. ان میں ایک ہیں تہنیت النساء بیگم ہیں. ان کی نعت میں ایک والہانہ پن موجود ہے، عشق کی سرمستی ہے، اور ان کے 3 جو شعری مجموعے ہیں نعت کے حوالے سے وہ شائع ہو چکے ہیں: ذکر و فکر، صبر و شکر اور تسلیم و رضا. شعر ان کا سنیے کہ بھٹک رہے ہیں جو ہر سو تلاش منزل میں، بھٹک رہے ہیں جو ہر سو تلاش منزل میں، انہیں پھر اسوائے حسنہ سے روشنی مل جائے. زیب عثمانیہ، ان کی شاعری میں ہمیں عجیب جذب و اثر اور مستی کی کیفیت نظر آتی ہے. ان کا شعری مجموعہ متاع حرم کے نام سے چھپ چکا ہے. عائشہ امت التسنیم ہیں. ان کا شعری مجموعہ ہے جو کہ باب کرم کے نام سے چھپ چکا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے سادہ انداز میں شعر کہتی ہیں کہ کتنا سادہ تھا وہ اللہ والا، بول ہے جس کا جہاں میں بالا. اسی طرح وحیدہ نسیم کا شعری مجموعہ نعت اور سلام کے نام سے چھپ چکا ہے، جس میں ان کی بہت سی نعتیں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سلام کی روایت پہ بھی انہوں نے لکھا ہے. سلام کے حوالے سے بھی ان کے اشعار جو ہیں وہ موجود ہیں. یوں تو اس وقت میری اپنی جو شاعرات کولیگس ہیں وہ ساری نعتیہ شاعری کر رہی ہیں. شہناز مزمل کے بھی پورے مجموعے ہیں. بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے صرف نعت کے اوپر کام کیا ہے. وقت کی تنگی ہے کہ تمام کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، تو اس وقت ہم نعت کے حوالے سے، صنف نعت کے حوالے سے عمومی باتیں کر رہے ہیں. اس میں ہمیں ان خواتین کو بھی دیکھنا ہے جو، جیسا کہ سائمہ نے کہا، کہ محفل میلاد منعقد کرتی ہیں گھروں میں، تو نعت کی جو تکریم اور تعظیم ہے، اور صحن نعت میں داخل ہونے سے پہلے حریم نعت میں لرزی ہوئی ہوں سر تاپا، قلم اٹھایا کہ سینے سے دل نکالا ہے. تو اتنا ڈر کبھی نہیں لگا جتنا نعت لکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ بڑی مہین سی ایک سرحد ہے، وہ کہیں عبور نہ ہو جائے. تو میں سائمہ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اپنی طرف سے محبت کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور کہاں ہمیں گستاخی سے بچنا ہوتا ہے، کیونکہ نعت بدن اور باطن کے درمیان، یہ چٹ آ گئی ہے ہمارے آگے، میں پتہ ہے، بدن اور باطن کے درمیان جو اوصاف ہیں، ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم نبی کے حوالے سے ان کی باطنی تعریف کریں کہ یا ان کے چہرے اور زلف اور رخسار کی بات کریں کہ جیسا کہ پنجابی نعت میں کی گئی.